وجاء من هذا الطريق بعد أكثر من قرن السلطان شہاب الدین الغوری، اسی راستے سے ایک صدی سے زیادہ مدت کے بعد سلطان شہاب الدین غوری آیا. فوصل من هذا الفتح ما كان منقطعا، تو اس نے اس فتح، اس کامیابی سے، اس فتح سے اس حصے کو جوڑ دیا جو الگ تھلگ تھا. وَأَكْمَلَ مِنْهُ مَا كَانَ نَاقِصًا، اور جو ادھورا تھا اسے مکمل کر دیا. تو میری بات، وَمَلَكَ شمالی الہند، اور شمالی ہند پر وہ حکمراں ہو گیا، اس کا مالک بن گیا. وَبَلَغَ جُيُوشُهُ دہلی، اس کے لشکر دہلی پہنچ گئے. فَأَوْقَدَتْ فِيهَا مَنَارَ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، دہلی کے اندر اسلامی دعوت کا چراغ روشن کیا. فَضَوَّأَتْ بَعْدَ الظُّلْمَةِ، تاریکی کے بعد دہلی روشن ہو گئی، اور اندھے ہونے کے بعد اسے نگاہ مل گئی. وَأَبْصَرَتْ بَعْدَ الْعَمَى وَدَوَّى فِي أَرْجَائِهِ الصَّوْتُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کی وادی سے نکلنے والی آواز اس کے گوشوں میں گونج گئی. صوت المؤذن ینادی فی قلب الہند ذات الارباب والآلہۃ والاصنام، مؤذن کی آواز گونج رہی تھی ہندوستان کے دل میں بے شمار خداؤں والے، معبودوں والے اور بتوں والے ہندوستان کے دل میں. کیا آواز تھی؟ ان خابت آلہۃ، تمہارے خدا فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. وہاوت اصنامکم، تمہارے معبود، تمہارے بت گر گئے. ہوا یہ بھی ہوئی ہیں، گر جاتے. انما هو الہ واحد، وہ صرف ایک خدا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قامت فی الہند حکومت اسلامیہ، قرار دہا دہلی، ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کا پائے تخت، جس کا ہیڈ کوارٹر کون تھا؟ دہلی. بینما کان قطب الدین ایبک قائد السلطان الغوری یفتح المدن بسیفه، كان الشیخ معین الدین الجشتی یفتح القلوب بدعوته فدخل الناس في الاسلام افواجا. جس وقت قطب الدین ایبک سلطان غوری کے کمانڈر شہروں کو اپنی تلوار کی بدولت فتح کر رہے تھے، اسی وقت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہے تھے. فدخل الناس، چنانچہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو. وکان الفتح، اور یہ دوسری درجے یعنی بات کی جو فتح ہے، کس کی؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فتح زیادہ باقی رہنے والی اور نہ مٹنے والی، اخلد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. وکان منہ اليوم، انہی کی وجہ سے آج 80 ملین من المسلمین فی پاکستان، پاکستان میں 80 ملین مسلمان ہیں. و40 ملین غیرہم فی ہندوستان، اور ہندوستان کے علاوہ 40 ملین. یہ بات غور سے یاد کیجیے، آگے والی کیا لکھا ہے؟ وَسَيَبْقَى الْإِسْلَامُ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ. یہ بات غور کرنے کی، اسلام یہاں سے مٹے گا نہیں. یہ جو مٹانے کی بات چلتی ہے، اسلام فنا کر دے، مٹ ہی نہیں سکتا. صاحب کتاب کیا لکھ رہے کہ اسلام ان ملکوں میں، اس علاقے میں آخری زمانے تک، قیامت تک باقی رہے گا. وَوَلِيَ الْمُلْكَ بَعْدَ السُّلْطَانِ الْغَوْرِي قَائِدُهُ قُطْبُ الدِّین، ملک ہندوستان کی ذمہ داری سنبھالی سلطان غوری کے بعد ان کے لیڈر قطب الدین الذی فتح دہلی، جس نے دہلی کو فتح کیا. وبدأ به عہد الممالک، اور اسی سے غلاموں کے عہد کا آغاز بھی ہوا. وکان منہم ملوک عظام حقا، اور انہی میں سے بہت سے بڑے بڑے حقیقی بادشاہ ہوئے. منہم قطب الدین ہذا بانی منارۃ قطب، انہی میں سے قطب الدین جو قطب مینار کے بانی ہیں وہ بھی ہوئے. الذی یقف اليوم امام عظمتها كل سائح یرد دہلی، جس کی عظمت کے سامنے آج بھی دہلی آنے والا ہر سیاح ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھا رہی بات؟ وشمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن، اور انہی میں سے شمس الدین التمش بھی ہوئے اور غیاث الدین بلبن کس میں ہوئے؟ غلاموں کے بادشاہوں میں سے.
ثم جاء الخلية في الخليون قدورة، وكان منهم الملك العظيم علاء الدين الخلجي الذي عدل في الناس وضبط البلاد وبسط الأمن وأوغل في الهند. انہیں میں سے خلجیوں کا دور آیا، انہیں خلجیوں میں ایک عظیم بادشاہ علاء الدین خلجی ہوئے جنہوں نے لوگوں میں انصاف قائم کیا، ملک کو منظم کیا اور امن کو پھیلایا اور ہندوستان میں دور تک اندر تک گھستے چلے. وجہ من بعدهم آل تغلق، ان کے بعد تغلقیوں کا دور آیا، تغلق خاندان کا دور آیا. وکان من، انہی میں سے الملک الصالح المصلح، نیک اور اصلاح کرنے والے بادشاہ فیروز تغلق ہوئے. ثم جاء اللودیون، پھر لودیوں کا دور آیا. وکان فی احمد آباد ملوک ذکروا الناس بالخلفاء الراشدین کمظفر الحلیم الگجراتی. اور احمد آباد میں ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے لوگوں کو خلفاء راشدین کی یاد دلا دی، جیسے کہ مظفر حلیم الگجراتی ہے. سمجھا رہی بات؟ وکان للعلماء فی دولت الممالک دولت اکبر، غلاموں کی حکومت میں علماء کی اس سے بڑی حکومت قائم تھی. دولت اکبر میں ہے، اس سے بڑی حکومت قائم تھی. وَكَانَ لَهُمْ سُلْطَانٌ أَكْبَرُ مِنْ سُلْطَانِ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے اقتدار سے بڑا ان کو اقتدار حاصل تھا. وَلَقَدْ رَوَى أَخُونَا أَبُو الْحَسَنِ علی الحسنی الندوی، ہمارے بھائی ابو الحسن علی حسنی ندوی نے بیان کیا ان سلطان شمس الدین التمش، بادشاہ شمس الدین التمش، الذي دانت له البلاد كلها، جس کے سامنے پورا ملک جھک گیا، جس کے تابع ہو گیا. وكان في القرن السابع الهجري، اور یہ 7ویں صدی ہجری میں ہوا. وخضع له ملوك الهند جميعا، اور ہندوستان کے تمام بادشاہ اس کے تابع ہو گئے. كان يستاذن، کون؟ شمس الدین التمش. كان يستاذن على الشيخ بختیار الکعکی فيدخل زاويته ويسلم عليه تسلیم الملوك على الملك. چنانچہ بادشاہ شمس الدین التمش شیخ بختیار کعکی سے اجازت طلب کرتے ہیں، خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں سلام اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ غلام بادشاہ کو سلام کرتا ہے. ولا يزال يكبس رجله، اور بادشاہ شیخ بختیار کعکی کے پیر دباتے رہتے، ويخدموا، ان کی خدمت کرتے رہتے، ويذرف الدموع على قدميه، اور آنکھوں سے آنسو ان کے قدموں پر بہتے رہتے. حتی يدعو له شیخ، یہاں تک کہ شیخ ان کو دعا دیتے اور انہیں واپس جانے کا حکم دیتے. وإن علاء الدين الخلجي أكبر ملوك الهند في زمانه استأذن الشيخ نظام الدين البدایونی. علاء الدین خلجی اپنے زمانے کے ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ شیخ نظام الدین بدایونی سے اجازت طلب کی، دہلوی سے، فی ان یزورہ، ان کی زیارت کے واسطے. ولم یأذن له الشیخ، تو شیخ نے انہیں اجازت نہیں دی. اگر سمجھ گئے، بادشاہوں کو پاک نہیں ڈالتا. ولما مرض الشیخ الدولت آبادی المفسر واشرف على موته، جب شیخ دولت آبادی مفسر تھے، فن تفسیر کے بڑے ماہر تھے، بیمار ہوئے اور وفات کے قریب ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے. عادہ سلطان ابراہیم الشرقی، تو ان کی عیادت سلطان ابراہیم شرقی نے کی. ودعا عند راسه، ان کے سرحانے یہ دعا کی، ان یکون ہوا فداءہ من الموت، کہ ان کی موت کے بدلے انہیں کیا کیا جائے؟ فداء من الموت، ان کی جان کے بدلے انہیں قبول کر لیا جائے. ٹھیک ہے. وکان زاویۃ نظام الدین البدایونی، نظام الدین بدایونی کی خانقاہ، زاویہ جمع زوائے، خانقاہ، احفل بالقصار، آنے والوں سے بھری ہوئی تھی. وَأَزْخَرَ، لبریز تھی، ٹھاٹھیں مار رہی تھی، بالناس، لوگوں سے، من قصر الملک، بادشاہ کے محل کے مقابلے کہیں زیادہ. وَكَانَ سلطان الروح، ان کی روحانی سلطنت، ان کی روحانی بادشاہت، اعظم من سلطان الملک المادی او ملک المادی، مادی بادشاہت کی سلطنت سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی تھی. کان ذالک، یا سادہ، اے سردار، اے لوگوں، کان ذالک، یہ کب ہوا، یہ چیز کب ہوئی کہ بادشاہ علماء اور جو ہے خانقاہ کے لوگوں کے سامنے جھک گئے. لما تجرد هؤلاء العلماء من الثواب المطامع والرغبات، جب یہ علماء خواہش اور لالچ کے کپڑوں سے
الگ تھلگ ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ وَزَيِّدُوا بِمَا فِي يَدِ الْمُلُوكِ، اور بادشاہوں کے ہاتھوں کی ملکیت سے بے رغبت ہو گئے کہ بادشاہوں کے پاس کیا ہے، اس سے بے رغبت ہو گئے۔ فَسَعَىٰ إِلَىٰ أَبْوَابِ الْمُلُوكِ، تو ان کے دروازوں کی طرف بادشاہ دوڑ پڑے۔ وَنَزَعُوا حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِهِمْ، اور اپنے دلوں سے دنیا کی محبت اتار پھینکی۔ فَأَلْقَتْ بِنَفْسِهَا عَلَىٰ أَقْدَامِهَا الدُّنْيَا، تو دنیا نے خود کو ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ القت دنیا بنفسها، دنیا نے خود ڈال دیا اپنے کو ان کے قدموں پر۔ وفي عهد السلطان ابراہیم اللودھی سنة 33 و900 من الہجرہ، سلطان ابراہیم لودھی سن 933 ہجری میں ان کے زمانے کے اندر جاء بابر کا دورہ ہے، بابر آیا، حافظ تیمور لنگ کا پوتا، من کابل سے، وکسر جلوس اللودھی، لودھی کے لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وکانت 100,000، اور وہ کتنے تھے؟ 100,000، یعنی 1,00,000۔ ب12,000 من فرسان المغل المسلمین، مسلمان مغل شہ سواروں کے 12,000 کی تعداد کے مقابلے۔ وأسس دولة المغل، مغل حکومت کی بنیاد رکھی، التي كانت اکبر الدول الاسلامیہ فی الہند، جو ہندوستان میں سب سے بڑی اسلامی حکومت ثابت کی۔ تو ناری وکان من ملوکیہ، اور بابر بھی اسی کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ یا یوں کہیے وکان من ملوکیہ آگے الملک الصالح اورنگزیب، ان کے بادشاہ یعنی مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، نیک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ولما مات بابر، جب بابر کا انتقال ہو گیا، وولی ابنہ ہمایوں، اور اس کا والی، وثب علیہ رجل عصامی لم يكن من بیت الملک ولكن كانت له همم الملوک، تو اس پر حملہ آور ہوا ایک عالی ہمت شخص، ذاتی شرف والا، جس کا تعلق شاہی گھرانے سے نہیں تھا لیکن اس کے پاس بادشاہوں جیسی ہمت تھی، لیکن كانت له همم الملوک، فانتزع البلاد منه، چنانچہ اس نے اس سے ملک کو چھین لیا۔ واقام دولتا کرت نادتا فی الدول، اور ایسی حکومت قائم کی جو اور حکومتوں میں نادر و نایاب تھی۔ ونظم الادارۃ والمالیہ، حکومت اور مالی نظام کو اور لشکر کو ایسا منظم کیا، تنظیما لم یسبق الی مثلہ، کہ اس جیسی تنظیم کرنے کی طرف کوئی سبقت نہیں کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ سلطان شیر شاہ سوری، اور وہ بادشاہ شیر شاہ سوری۔ ولما مات، جب ان کا انتقال ہوا، عاد الملک الی ابن ہمایوں، ہمایوں کے لڑکے کے پاس ملک واپس آ گیا۔ وہ الامپراطور اکبر، اور وہ امپائر اکبر تھا، بادشاہ اکبر تھا۔ وکان من اعاظم الملوک، اور وہ عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ حکم الہند کلها الا قلیلا، کچھ حصے چھوڑ کر سارے ہندوستان پر اس نے حکمرانی کی۔ وطال حکمہ، اس کی حکمرانی طویل رہی۔ فکفر فی آخر ایامہ باللہ، اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر گیا، وہ کافر بن گیا۔ وہ اکرہ الناس علی الکفر، لوگوں کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ وابتدع لهم دینا جدید، ان کے لیے ایک نیا دین ایجاد کیا، بنایا۔ وازال معالم اسلام، اسلام کے نقوش مٹا دیے۔ وابطل شاعرہ، اسلام کے شاعر کو کل عدم قرار دیا۔ وکان معه الجیش، اس کے ساتھ لشکر تھا، اس کے ساتھ عمرہ تھے، اور پورا کا پورا ملک اس کے قبضے میں تھا۔ فمن یقوم فی وجہہ، اس کے مقابل کون کھڑا ہوتا، اور کون اسلام کا ناصر بنتا، اور کون دین کا مدافع اور دفاع کرنے والا بنتا۔